بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعیم اشرف, سینئر وائس پریزیڈنٹ راولپنڈی چیمبر آف اسمال اینڈ اسمال انڈسٹری, چیئرمین مرکزی انجمن تاجران وقت اینڈ سی ای او آئین اسکول سسٹم, ایگزیکٹو ممبر ایپسما آل پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن. آج کی جو ایکسپو ہے, اس کا انعقاد ایک سوچ ہے کہ ہم نے اپنے ان بچوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو مستقبل کا معمار بنانا ہے, مستقبل میں بہتر کام کرنے والا بنانا ہے. ایک آئیڈیا ہے, ایک سوچ ہے کہ بچوں کو ہم نے بتایا کہ ایکسپو کرنا ہے. اب کچھ ماڈلز جو ہیں, ہماری 5 برانچز ہیں ورک اینڈ, ایک گلستان میں ہے, سادات کالونی میں ہے, لالا روڈ میں ہے, کوتوال میں ہے, اور اس طرح سے گراما انٹرچینج حصار میں ہماری برانچز ہیں. ہمارے بچوں نے انٹر اسکول کمپٹیشن کیا. ہمارے اسکول کے اندر 12 ڈفرنٹ کلبس کام کر رہے ہیں, اور ہر کلب سال میں ایک بڑا ایونٹ کرتا ہے. ایونٹ اس کے بچے, اس کے انچارج, اس کے لیڈرز کرتے ہیں. آج جو ایونٹ ہوا, اس کا انعقاد جو ہے ہمارا آئنز ایکسپو کلب نے کیا. آئنز ایکسپو کلب کے اندر جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں, ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ اگر کسی بچے کا کوئی چھٹی نہیں کرتا, کوئی بچہ پورا ایک سال میں اگر کوئی چھٹی کر رہا ہے کسی وجہ سے, تو وہ اپلیکیشن دے کے کرتا ہے. اس کا جو رزلٹ ہے, جو اس کا جو رائٹنگ ہے وہ بہت اچھی ہے, اس کا ڈسپلن بہت اچھا ہے, اس کا جو اورل ہے, اس کے ٹیسٹ میں اچھے نمبر آ رہے ہیں, تو وہ بچہ اس کلب کا جو ہے وہ ممبر بن سکتا ہے. اب جو ممبران ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ہر 15 دن کے بعد ایک آپس میں بیٹھتے ہیں, ایک میٹنگ کرتے ہیں. ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے, ان کا ایک ہیڈ ہوتا ہے, وہ سب مل کے ایک پراپر میٹنگ کرتے ہیں, اگلے 15 دن کی پلاننگ کرتے ہیں, اگلے ایک سال کا پورا وہ جو طریقہ کار ہے وہ طے کرتے ہیں کہ ہمارے ٹارگٹس کیا ہیں. اس ایکسپو کو آج سے 1 مہینہ پہلے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک ایکسپو کرنا چاہتے ہیں. اس کے اندر ڈفرنٹ انڈسٹریل ماڈلز ہیں, اس کے اندر جو ہماری انڈسٹری کے ماڈلز ہیں, ان کے کتاب کے, سائنس کے ڈفرنٹ پروجیکٹس ہیں, اس پہ کریں گے. تو آج مور دین 100 ماڈلز جو ہیں بچوں نے پریزنٹ کیے. ہر ایک ماڈل بنانے کے لیے 8 سے 10 بچوں کا ایک گروپ ہوتا ہے. اس کے اندر ایک گروپ لیڈر ہوتا ہے, اس کا وائس گروپ لیڈر ہوتا ہے, اس کی نیچے ٹیم ہوتی ہے 5 سے 7 بچوں کی. اب اس کے اندر ہم کیا سکھاتے ہیں, ہم اس کے اندر یہ سکھاتے ہیں کہ لیڈرشپ رول, جو لیڈر ہوتا ہے اس گروپ کا, وہ بتاتا ہے کہ میں نے کوآرڈینیشن نیچے کیسے رکھنے ہیں, نیچے کے لوگوں سے کام کیسے لینے ہیں, آئیڈیاز کیسے فلوٹ کرنے ہیں. اب ہم نے فار ایگزامپل ایک بچے نے ایک نیوکلیر کے اوپر کام کیا, تو وہ رٹی رٹائی باتیں نہیں ہیں. اب نیوکلیر پروجیکٹ کے اوپر کام کرنے کے لیے اس بچے نے, ان 8-10 بچوں نے مل کے, اس گروپ نے اس کے اوپر ریسرچ کیا کہ نیوکلیر اٹامک انرجی کیسے کام کرتا ہے, اس سے بجلی کیسے بنتی ہے, اس سے بم کیسے بنتے ہیں, کس طریقے سے اس کی سیفٹی ہوگی. انہوں نے سارا اس کے اوپر ریسرچ کیا. اس کے بعد وہ ماڈل بنایا, اور آج مور دین 1000 لوگوں نے یہاں پر اس بلڈنگ کے اندر, اس ایکسپو کے اندر وزٹ کیا. انہوں نے ایک بچے نے 1000 لوگوں کے سامنے اپنے ماڈل کو پریزنٹ کیا. اب جو کراس کوشچننگ ہوئی ہے, لوگوں نے ڈفرنٹ کوشچن کیے کہ یہ نیوکلیر کے جو پاور پلانٹ ہے یہ کام کیسے کرتا ہے, اس سے بجلی کیسے بنتی ہے, اس کے نقصان کیا ہیں, اس کے فائدے کیا ہیں. جب وہ بچہ بار بار اس کے کوشچن آنسر کرے گا, تو آپ دیکھیں اس کا کمیونیکیشن سکل کتنا امپروو ہوا, اور جب وہ آپس میں کام کرے تو ان کا کوآرڈینیشن کتنا زبردست امپروو ہوا. تو آج کی ایکسپو کا جو مین مقصد ہے, وہ جو ویژن ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے یہ بچے آنے والے دنوں میں ملک کی باغ ڈور صحیح طریقے سے کوآرڈینیشن کے ساتھ, ایک اچھی سوچ کے ساتھ. دیکھیں ہمارے یہاں پہ رٹلائزیشن, جو طوطے پیدا کی جا رہے ہیں نا, ہم نے وہ طوطے ختم کرنے ہیں. ہم نے اس ایکسپو کے اندر سوچنے کا بچوں کو موقع دیا کہ آپ ایک پروجیکٹ کرنا ہے آپ نے. اب انہوں نے سوچا ہم نے کون سا پروجیکٹ کرنا ہے, یعنی کہ انہوں نے سوچنا شروع کر دیا. اب اس پروجیکٹ کو بنانا کیسے ہے, ٹیم کیسے ہوگی, اس کے فیچرز کیسے بنانے ہیں, اس کو کسی کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے بچوں نے پچھلے 1 مہینہ لگا کے سیکھی ہیں. ان کے ٹیچرز نے ان کو گائیڈنس دی ہے. انہوں نے انٹرنیشنل ریسرچ کیا اس کے اوپر. ایسا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے چھوٹا سا ماڈل بنا لیا, اس کے اوپر ریسرچ کیا گیا. انٹرنیشنل اتھینٹک جو چیزیں تھیں اس کے اندر اپلائی کی گئی ہیں, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ کراس کوشچننگ ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں آج کا ایک جو سکسیسفل ایونٹ ہے, اس میں میرے جو ٹیم ممبرز ہیں, بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, جو میرے کوآرڈینیٹرز ہیں, ایکیڈیمکس ہیڈز ہیں, ٹیچرز ہیں, اسٹاف ہے, خاص طور پہ ہمارے ساتھ جو پیرنٹس ہیں, ہمارے جو
بچوں کے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے زبردست کوآپریٹ کیا, انہوں نے گھر میں بھی بچوں کو بہت زیادہ سپورٹ کیا اس کام کے لیے. یاد رکھیے گا ٹیچر اور پیرنٹس مل کے ایک بچے کو بناتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ آئین اسکول سسٹم کے اندر جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں ان کے پیرنٹس بہت کوآپریٹو ہیں. اچھا وہ ویژن رکھتے ہیں, اس ویژن کے ساتھ آج میں نے دیکھا کہ والدین بھی وزٹ کر رہے تھے اور بچوں کو اپریشیٹ کر رہے تھے. خاص طور پہ میں میڈیا کی ٹیم کو یہاں پہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. میڈیا نے ایک زبردست کردار ادا کیا. آج میرے خیال ہے کہ کوئی 50 سے زیادہ چینلز یہاں پہ موجود تھے. واہ ٹیکسلا راولپنڈی سے بہت سارے چینلز آئے ہوئے تھے, نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ آئے ہوئے تھے جنہوں نے ان بچوں کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا, ان کی کارکردگی کو ہائی لائٹ کیا. اور یہ اب وہ بچہ جو اپنی وہ ویڈیو وہ پکچرز جو ڈیمونسٹریشن اس نے دی ہے, جو پریزنٹیشن دی ہے, جب اس کو دیکھے گا تو آپ دیکھیں وہ اس کے اندر جو اعتماد آئے گا نا, وہ اعتماد ملک کو چلانے والا اعتماد ہوگا. آج کے جو ہمارے چیف گیسٹ تھے پریزیڈنٹ طارق خان جدون صاحب, راولپنڈی چیمبر آف اسمارٹ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ تھے, ان کے ساتھ جو وائس پریزیڈنٹ محمد محفوظ صاحب آئے ہوئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ڈویژنل پریزیڈنٹ ایپسما آج آئے ہوئے تھے. ٹیکسلا بار کے ہمارے پاس عہدیداران آئے ہوئے ہیں, ان کی لیڈیز ونگ کے جو عہدیداران ہیں وہ آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس. اس کے علاوہ تاجر برادری, واہ ٹیکسلا راولپنڈی کی تاجر برادری یہاں پر آئی ہوئی ہے. ایجوکیشنسٹ آئے ہوئے ہیں. آج ماشاءاللہ ہمارے جو واہ کے اندر ٹیکسلا کے اندر جو یونیورسٹیز ہیں ان کے جو سینئر عہدیداران ہیں, ان کے جو پروفیسرز ہیں وہ ہمارے پاس آئے. ان سب نے ہمارے بچوں کو اپریشیٹ کیا. آج جنرل پبلک کی بھرمار تھی ہمارے پاس. ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہماری یہ جو پریمیسز ہے یہ چھوٹی ہے, اس کے اندر ہم نے سب کو اکوموڈیٹ کیا. تو میں وہاں کے تمام ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج اس ایکسپو میں ہمارے ساتھ ہمارے پاس آئے ہیں, بچوں کی حوصلہ افزائی کی. داخل کروا رہے تھے نا تو امی ابو جب اسکول داخل کرانے گئے تو لوگ پوچھتے کدھر جا رہے ہیں جناب, آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ یار تعلیم و تربیت کے لیے بچے کو اسکول داخل کروانے جا رہا ہوں. اچھا وقت گزرتا گیا, تربیت ختم ہونا شروع ہو گئی, تعلیم اور صرف تعلیم کے اوپر باتیں شروع ہو گئی. یہاں واہ کینٹ میں آپ دیکھ لیں بینرز لگتے تھے کہ ہمارے بچے نے 98% مارکس لیے. کوئی کہتا نہیں تھا کہ ہمارے بچے ملک و قوم کی باغ دوڑ سنبھالیں گے. کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ ہمارے بچے تربیت یافتہ ہوں گے. کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ ہمارے بچے رشوت چوری میں نہیں ملوث ہوں گے. تو جو آج ہم جو کام کر رہے ہیں, ہم دونوں چیزوں کے اوپر, وہ جو ہماری کھوئی بھی جو چیزیں ہیں نا اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم تعلیم اور تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ تربیت بہت سمپل سی چیز ہے کہ ہم قرآن کی روشنی میں, احادیث کی روشنی میں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, ان کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے بچوں کو قرآن اور سنت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کروا کے تیار کیا جائے تو پھر آپ ان کو ان کے ہاتھ میں ایٹم بم دے دیں تو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. آپ ان کے ہاتھ میں ایک بینک کا کریڈٹ کارڈ کا سسٹم دے دیں, کوئی خطرہ نہیں ہوگا. آپ ان کے ہاتھ میں بینک کا آئی ٹی کا نظام دے دیں, ملک کو قوم کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. کیونکہ ذہن بنے ہوئے ہیں. جب تک ہم ان کی ذہن سازی نہیں کریں گے, ہم ان کی کردار سازی نہیں کریں گے, آپ کا وہی بچہ جو آئی ٹی کا ایکسپرٹ ہوگا وہ کل جا کے چوری کرے گا, وہ بینک کے کریڈٹ کارڈ چوری کر کے کرپشن کرے گا. وہی بچہ جب ہاسپٹل کا سی او لگا ہوگا تو وہ وہاں پہ میڈیسن میں چوری کرے گا, وہ وہاں کی پریکیورمنٹ میں چوری کرے گا, وہ ڈاکٹر سے رشوت لے کے کام کرے گا. تو ہم نے اپنے بچے کو تربیت پہ لگانا ہے. اچھی تربیت ہو گئی تو بچہ تیار ہو گیا, آپ اس کو کہیں بھی لے جائیں. لوگ اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہ جناب آپ کالج یونیورسٹی کے بچوں کو کیوں نہیں تیار کرتے؟ دیکھیں جو آپ دیکھ لیں کہ بچے کو تیار کرنے کا صحیح ٹائم جو ہے پہلے 8 سے 10 سال ہے. ہم نے پری کلاسز پہ توجہ دے رہے ہیں. ہم پری کلاسز میں بچے کو تیار کرتے ہیں کہ وہ تربیت اس کی ہو جائے, وہاں پہ اس کی کردار سازی ہو جائے. جب بچہ وہ تیار ہو گیا پھر اس کو کوئی بھی میٹیریل اس کے دماغ میں ڈال دیں, سائنس ڈال دیں, فزکس ڈال دیں, کیمسٹری ڈال دیں, اس کو بینکنگ دے دیں, اس کو بزنس دے دیں, اس کو کچھ بھی دے دیں, وہ صحیح انسان بن کے ملک و قوم کی والدین کا نام روشن کرے گا, ملک و قوم کا نام روشن کرے گا. اسٹوڈنٹ تھا میں, فرسٹ ایئر کا 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا. تو اس وقت میں آئنس اکیڈمی کے نام سے, آئنس انسٹیٹیوٹ آف نویٹک اسٹوڈنٹ, نویٹک اسٹینڈ فار انٹلیکچوئل, اس نام سے میں ایک اکیڈمی کھولتا تھا. میرے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا ٹیوشن سینٹر تھا, اس سے اکیڈمی کیا. پھر جب بزنس کی طرف ڈل گئے تو ظاہر ہے مجھے پیسہ ارن کرنا تھا, میں بزنس کی طرف آ گیا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ پاک نے
پیسہ بھی دے دیا, اللہ پاک نے عزت بھی دی, تو وہ جو ادھورا خواب تھا لوگوں کی تربیت اور ان کو ایجوکیٹ کرنے والا, پھر 2017 میں ہم نے اپنا پہلا پروجیکٹ سٹارٹ کیا. الحمدللہ آپ جیسے دوستوں نے واہ کی عوام نے بہت زیادہ اس کو پسند کیا, تو ہماری اس وقت واہ میں 5 برانچز ہیں الحمدللہ. اور ہم اسکول کے پروفیشن میں ارننگ کے لیے نہیں آئے ہیں, یہ میں آپ کو بہت واضح کر کے بتا دینا چاہتا ہوں. ہم آنیسٹلی ہم خدمت کرنے آئے ہیں, قوم کو بنانے کے لیے آئے ہیں. خامیاں ہمیں بھی بہت ہوں گی, لیکن ہم اپنی خامیوں کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے بچے بھی جھوٹ بولیں گے, میں کرپشن کر رہا ہوں میرے بچے بھی کرپشن کریں گے, میرے اساتذہ بھی کرپشن کریں گے. تو ہم نے اپنے آپ سے تبدیلی کرنی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم ایجوکیشن سیکٹر میں جو آئے ہیں ملک کو, قوم کو بنانے کے لیے. فیوچر پلان تو اللہ بہتر سمجھتا ہے, لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر ایک بھی بچہ آتا ہے, ہم نے اس کو صحیح انسان بنا دیا, ہم نے اس کو اچھا انسان بنا دیا. آپ دیکھیں کہ اس کو صحیح طریقے سے جب ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں تو وہ کئی خاندانوں کو ایجوکیٹ کرے گا فیوچر میں. ہم پودے لگا رہے ہیں, ہم اس نرسری میں پودے لگا رہے ہیں, اور اللہ پاک ہمیں موقع دے گا انشاءاللہ یونیورسٹیز بھی کھولیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ کالجز بھی کھولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان میں ایک بڑے لیول پہ میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کام کرے, ہم ان کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری اور اکیڈیمیا لنکج پہ ہم کام کر رہے ہیں. میں اس وقت ٹیپٹا جو جی سی ٹی کالج ہے راولپنڈی کا, جو ٹیکنیکل کالج ہے, میں ان کی ایڈوائزنگ کمیٹی کا ممبر ہوں. اسی طرح سے ہم ایپسما پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسیشن کا ایگزیکٹو ممبر. تو ہم جو انڈسٹری ہے اس کو اکیڈیمیا کے ساتھ ہم لنک کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ آج ہمارا بچہ جب وہ ماسٹر ڈگری لیتا ہے تو وہ انڈسٹری کے مطابقت نہیں ہوتی ہے, وہ اس پہ کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. تو ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے تیار کریں کہ آج بچہ اسکول سے, کالج سے, یونیورسٹی سے باہر نکلے, کل انڈسٹری میں اس کی ایکسیپٹنس ہو. ہم انڈسٹری کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اگلے 20 سالوں میں آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے. اس ڈیمانڈ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ٹیکنیکل کالجز کو, اپنے یونیورسٹیز کو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ والی ایجوکیشن آپ نے ہمارے بچوں کو دینی ہے. یہ ایونٹ کے حوالے سے یہ آپ کا پہلے بھی کوئی اس طرح کی ایکسپو آپ نے کی ہے یا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بچوں کے لیے پوزیشن ہولڈرز کے لیے کوئی آپ نے اس طرح کا کوئی پرائز اناؤنس کیا ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ ہماری 3rd ایکسپو ہے, 3rd آئین سٹارز ایکسپو ہے. اس سے پچھلے سال بھی اور اس سے پچھلے سال بھی ہماری 2 ایکسپوز آلریڈی ہو چکی ہوئی ہیں. جی ہر سال ہم ونرز کے نام اناؤنس کرتے ہیں, لیکن چونکہ اس پہ ہمیں ٹائم لگتا ہے, ہم فوری طور پہ نہیں. اس کے اندر پیرنٹس کے ریمارکس ہیں, اس کے اندر ہمارے میڈیا کے لوگ جو آئے ہیں ان کے ریمارکس ہیں, جو ہمارے گیسٹ آف آنرز چیف گیسٹ آئے تھے ان کے ریمارکس شامل ہیں, بچوں کی پریزنٹیشن جو ہم نے چیک کی ہیں, جو جیوری ہے اس نے چیک کیا ہے, وہ ہم ود ان 1 ویک اس کو اناؤنس کرتے ہیں. لاسٹ میں بچوں کے لیے جو چھوٹے جو بچے ہیں ان کے لیے اور ان کے والدین کے لیے دونوں یہ علیحدہ علیحدہ کیا میسج دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں. آج والدین اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے, جس کی وجہ سے بے شمار مسائل پیدا ہو رہے ہیں. بچوں کا اور والدین کا آپس میں گیپ ہے. اپنے بچوں کو دوست بنائیں تاکہ وہ باہر دوست نہ ڈھونڈیں, اس کے بعد ان کی تربیت پہ کام کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نماز پڑھے, آپ کا بچہ صحیح کام کرے, تو پہلے خود اٹھ کے جائیں نماز پڑھنے کے لیے, پہلے خود سچ بولیں پھر بچے کو کہ سچ بولے. تو یہ گیپ کو ہمیں ختم کرنا ہے. آج ہمارے مسائل اس گیپ کی وجہ سے ہیں. میں یہاں پہ آپ نے آخری کوشچن کی بات کی, میں استاد کی بات بھی کرنا چاہوں گا. یہاں پر جو استاد ہے نا, اس کو استاد بننا ہوگا. اس کو صرف یہ نہیں ہے کہ میں جاب پر آیا ہوں, میں نے 12 گھنٹے 8 گھنٹے کام کرنا ہے اور ختم. اس کو استاد بننا ہوگا. آج ہمارے پاس 7 گھنٹے 8 گھنٹے بچہ ہوتا ہے. ایک رول ماڈل بننا ہوگا استاد کو. استاد کو سچ بولنا ہوگا. استاد کو اپنی لائف پیٹرن ایسا, جیسے ہمارے ماضی میں دیکھیں, ماضی میں ہماری جو کامیابی تھی نا, وہ اس لیے تھی جب دین اسلام جو تھا غالب تھا, اس لیے تھی کہ ہمارا استاد ٹرینڈ تھا. آج ہمارا استاد ٹرینڈ نہیں رہا. پھر میں یہاں گورنمنٹ کو قصوروار ٹھہراؤں گا. گورنمنٹ کو قصوروار اس لیے ٹھہراؤں گا کہ سب سے کم تنخواہ استاد کی رکھی جاتی ہے, سب سے کم معیار جو ہے وہ استاد کو دیا جاتا ہے. آج استاد کو گورنمنٹ جو ہے وہ اوپر لے کے آنا شروع ہو جائے, استاد کی تنخواہیں اچھی کر دے, آپ کے اچھے لوگ اساتذہ میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے. ہم پرائیویٹ سیکٹر والے جو لوگ ہیں, اگر استاد کو بھاری تنخواہ دینا شروع کر دیں, بہت بھاری تنخواہ دینا شروع کر دیں, تو اس کا برڈن والدین کی پاکٹ پہ جائے گا, اس کا برڈن اس کو برداشت کرنا پڑے گا.
تو ہمیں سب کو مل کے اس قوم کو بنانا ہے. استاد اور والدین اور بچوں کو مل کے ہم سب کو ایک تکون کی طرح کام کرنا. یہ ٹیچر اور پیرنٹس کی تو آپ نے بات کر دی. یہ جو نیو جنریشن ہے اس کا میسج کیا ہوگا؟ دیکھیے نیو جنریشن کو تو ہم نے خود ہی ٹھیک کرنا ہے. اگر میں گالی دوں گا میرے بچے گالی دیں گے, اور اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میرے بچے جھوٹ بولیں گے. میرا بچہ وہی کام کرے گا جو میں کرتا ہوں. نئی جنریشن کو میں پھر کہوں گا ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ٹھیک ہونا ہے. دوسری جو میں نے بات کی ہے کہ ٹائم دینا ہے اپنے بچوں کو. جو والدین بھی اپنے بچے کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں سمجھیں وہ بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. ہمیں ٹائم دینا ہے. ہمارے بچے بہت انوسینٹ ہیں. ایک پودا ہے نا نرسری میں لگتا ہے تو اس کو آپ ٹیڑھا کر کے لمبا کر دیں, آپ اس کو اوپر لے جائیں سیدھا کر کے, اس کا ٹہنیاں اس کے اسٹک لگا کے اوپر لے جائیں تو وہ سیدھا جائے گا اوپر. یہ میرا اور آپ کا کام ہے, والدین کا کام ہے, اساتذہ کا کام ہے کہ بچے کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. بچے خراب نہیں ہیں, بچے ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے والدین کی اپنے اساتذہ کی رسپیکٹ کریں گے. ہمیں چینج کرنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے.